وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین امت کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، آج کے اس جمعہ کے موقع پر ہمارے ملک بھارت میں سلگتا ہوا ایک حساس مسئلہ جو ہر طرف چرچا میں ہے، ہر جگہ چرچا میں ہے، موضوع بحث ہے، آئے دن الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں خبریں موصول ہو رہی ہیں، جو یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے جس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے، جس کو سمجھنا مسلمان کے لیے بلکہ ہمارے ملک پیارے بھارت کے ہر باشندے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے دو تین باتیں سب سے زیادہ سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، پھر اس کے بعد یونیفارم سول کوڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی پہلو کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور پھر یونیفارم سول کوڈ ہمارے اس ملک کے دستور اور آئین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، دستوری اعتبار سے یہ قابل عمل ہے یا ناقابل عمل ہے۔ پھر تیسری چیز، یہ یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں بسنے والے رہنے والے تمام باشندوں یا پھر اس خود ملک کے لیے کتنا نفع بخش ہے اور کتنا نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس ملک کے حقیقی مسائل کیا ہے اور اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں اس مختصر وقت میں پیش کی جائیں گی۔ ہمارا یہ ملک مختلف قبائل، مختلف برادریوں، مختلف قوموں کے لوگوں کے بسنے والا ایک ملک ہے، جس میں ہر رنگ کے
رہنے والے لوگ ہیں، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے طور طریقے، الگ الگ سب کے ہیں، اور اس ملک کی خوبصورتی کی ایک واحد وجہ یہ بھی ہے، ہمارا یہ ملک کثرت میں ہے، تعداد کے اعتبار سے کثرت میں وحدت ہے، اتحاد ہے، یعنی سب الگ ہیں، الگ ہونے کے باوجود سب ایک ہیں۔ اس چمن کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس باغ میں، اس چمن میں الگ الگ پھول لگے ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے والا بہت ہی خوبصورت محسوس کرتا ہے۔ اس ملک میں جو سنویدھان لاگو ہوا، جو آئین لاگو ہوا، جب یہ آئین لاگو ہوا تھا اور یہ بنانے والے بنا رہے تھے، اس وقت ہی اس ملک کے معمار لوگ، اس ملک کو بنانے والے اور مجاہدین آزادی جو اس سنویدھان کو بنانے میں شامل تھے، صاف طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم خاص طور پر مسلم پرسنل لا میں مداخلت نہیں کریں گے، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، ہر قوم کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی بالکل آزادی رہے گی، اپنے تہذیب پر ان کو چلنے کا حق حاصل رہے گا، اختیار حاصل رہے گا۔ یہ چیز کہہ کر سنویدھان بنایا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم ملک کے اس سنویدھان کو بنا رہے ہیں، لیکن ہر قوم کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی بالکل آزادی رہے گی۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ بھی بات کہی تھی کہ جو شخص قوموں کے اپنے مذہب میں مداخلت کرے گا اور یہاں اس ملک میں یکساں سول کوڈ لائے گا تو اس ملک میں بد امنی پھیل جائے گی، قومی سلامتی سالم نہیں رہے گی، عالم بغاوت پھوٹ جائے گا، لوگوں میں بغاوت کے جذبات ابھریں گے۔ یہ بات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر قوم کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی گئی تھی۔ اور آج جو ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اس میں دفعہ 25 اور دفعہ 26 یہ جو دفعات ہیں، ان دفعات میں اس ملک میں بسنے والے تمام قوموں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی اور حق حاصل ہے، اسی دفعات کے تحت ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ یونیفارم سول کوڈ لایا گیا، اور لا کر کے لانے کی، نافذ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے بی جے پی حکومت، ان کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ یہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جب بھی الیکشن قریب رہتا ہے، انتخابات قریب رہتے ہیں، وہ اس ملک کے حقیقی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایسی ہی شوشیں چھوڑتے ہیں، لڑاؤ اور حکومت کرو کے پینترے پر، اور حکومت اور اقتدار پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس وقت ان کا یہی مقصد ہے، یہی ان کا منشور ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟
یونیفارم سول کوڈ کا مختصر تعارف ڈیفینیشن یہی ہے. ایک تو ملک میں دو طریقے ہیں جس کو سول کوڈ کہا جاتا ہے اور ایک کرمنل کوڈ کہا جاتا ہے. اب جو کچھ بھی مسلم پرسنل لا میں بچی ہوئی چیزیں ہیں، قوانین جو بچے ہوئے ہیں جس میں مسلمان آزادی سے اس پر عمل کرتا ہے، یہی بچا کچا ہے. اسلامی اعتبار سے کرمنل کوڈ جو ہے وہ سزاؤں کے اعتبار سے اس میں تو مسلمانوں کا حق بالکل نہیں ہے. چوری پر اسلامی قانون کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. وہ مسلمانوں کو حق حاصل نہیں ہے. اور جتنی بھی سزائیں ہیں وہ بالکل جس میں تقریباً غیر اسلامی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے وہ کورٹ کے ذمے ہیں. کورٹ جو فیصلہ عائد کرتا ہے اس کے حساب سے سزائیں دی جاتی ہیں. کرمنل کوڈ میں مسلم پرسنل لا بچا ہوا نہیں ہے. البتہ سماجی اعتبار سے، سماجی اور خاندانی اور عائلی اعتبار سے مسلم پرسنل لا میں بہت سارے اختیارات ہیں. اور یہ اختیار جو بچا کچا اختیار ہے، یہ اختیار بھی اسلام دشمن طاقتیں اور یہ موجودہ حکومت مسلمانوں سے لینے کی کوشش میں ہے. اور صرف یہ یونیفارم سول کوڈ کا جس انداز میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان اس کے مخالف ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا نقصان تمام قوموں کو ہوگا جو اپنی اپنی شناخت رکھتے ہیں، اپنی اپنی پہچان رکھتے ہیں، تمام کو ہوگا. مسلمان چونکہ اس میں زیادہ سمجھدار ہیں ان تمام چیزوں میں، وہ اپنے مذہب کا پابند ہے، اپنے قوانین، شرعی قوانین کا پابند ہے. اس وجہ سے اس کو زیادہ سمجھتا ہے اور اسی لیے اس کی مخالفت زیادہ کرتا ہے. مخالفت تمام لوگوں کے اعتبار سے ہونی چاہیے. تو یہ نکاح، طلاق، مالی معاملہ، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، وراثت کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل ہیں، یہ گنے چنے مسائل ہیں. ان مسائل کو بھی، ان مسائل کا حق، ان مسائل کو اپنے طور پر اسلامی اعتبار سے عمل کرنے کا اختیار بھی یہ حکومت چھیننا چاہتی ہے. یونیفارم سول کوڈ شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، شرعی پہلو میں، شرعی اعتبار سے ملک کا ہر مسلمان، بلکہ پوری دنیا کا ہر مسلمان قرآن و حدیث کا پورا پابند ہے. وہ ہر لائن سے، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے سب سے پہلے قرآن کے حکم کو دیکھے گا، نبی کی تعلیمات کو دیکھے گا، حدیث کے پائے جانے والے احکامات کو دیکھ کر عمل کرے گا، اور یہ ہر اعتبار سے اس کا پابند ہے. اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے اس کا پابند ہونے کی وجہ سے نقصانات اس کو نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پابند رہے گا. جیسا کہ سود کا مسئلہ ہے. سود ہمارے اس ملک کے بینکنگ سسٹم میں جو سود جس سطح سے، جس اعتبار سے پروان چڑھ رہا ہے، اور تقریباً بہت سارے مسلمانوں کا مال، پیسہ ان بینکوں میں فکس ڈپازٹ کے نام پر جمع ہے، اور اس سے ملنے والا، سیونگ اکاؤنٹ سے ملنے والا جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، پابند مسلمان اس کو استعمال نہیں کرتا، اس کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ آتی ہے، لیکن وہ اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر اس کو خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کو لیتا ہے اور لے کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے. غریبوں، محتاج مند لوگوں کی مدد کرتا ہے. بظاہر اس کو نظر آتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، لیکن پھر بھی قرآن کا حکم ہونے کی وجہ سے، حدیث کا حکم ہونے کی وجہ سے مسلمان اس کا بالکل پوری طرح پابند ہے. اسی طرح شراب کو دیکھ لیجئے. شراب تجارتی اعتبار سے بہت نفع بخش تجارت،
بہت زیادہ اس میں فائدہ، بہت زیادہ اس میں نفع ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کے اعتبار سے حکم یہ ہے شراب کا لین دین حرام ہے، ناجائز ہے، اس حکم کے پابند ہونے کی وجہ سے مسلمان شراب کا کاروبار نہیں کرتا، شراب کی تجارت نہیں کرتا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کا پابند ہے۔ اسی طرح کئی سارے ایسے مالی اور مادی چیزیں ہیں جس میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان نظر آتا ہے، باوجود اس کے وہ قرآن و حدیث کے پابند ہونے کے اس کو وہ رد کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جس مذہب کو مانتا ہوں وہ مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جوا ہے، جوا بھی بہت سارے لوگ اس سے کما لیتے ہیں، اور آج تو آن لائن جتنے بھی کاروبار لگے ہوئے ہیں 90% وہ جوئے کے حکم میں ہیں، لیکن مسلمان جو قرآن و حدیث کا پابند ہے وہ قرآن کے حکم کو دیکھ کر، حدیث کے حکم کو دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے قدم کو پیچھے لے لیتا ہے کہ میری شریعت، میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو قرآن و حدیث کا وہ پابند ہے۔ تو اسی طرح نکاح ہے، کامن سول کوڈ اگر لاگو ہو گیا، نافذ ہو جائے، تو نکاح کے جتنے بھی معاملات ہیں، نکاح میں عام طور پر مسلمانوں کو 1 سے زائد 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ کامن سول کوڈ اگر لاگو ہو جائے تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ اختیار بھی چھین لیا جائے گا، یہ اختیار مسلمانوں کو نہیں رہے گا۔ طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے مسئلے میں بھی اسلامی اعتبار سے مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے، عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے۔ کامن سول کوڈ آ جائے، غالب گمان یہ ہے کہ مرد کو جو اختیار اسلام نے دیا ہے، شریعت نے دی ہے، مذہب نے دی ہے مرد کو طلاق دینے کا، وہ طلاق دینے کا اختیار بھی اس کو چھین لیا جائے گا۔ اور طلاق چونکہ بہت سارے قوموں میں طلاق کا بالکل جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پابند ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اندر مظلوم اور مجبور بے کس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان کچھ انبن ہو جائے، انبن ہونے کے بعد اور ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے جب دوریاں اختیار کرنا ہے، نکاح کو فسخ کرنا ہے، فسخ کرنے کا کوئی طریقہ بہت ساری قوموں کے پاس نہیں ہے، لیکن اسلام نے دیا۔ جب آپ کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، میاں بیوی میں ہر طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ملاپ نہیں ہو پا رہا، پھر بھی ملنساری نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے شریعت نے طلاق کا ایک طریقہ دے دیا ہے۔ آپ طلاق کے ذریعے سے آپ جدا ہو سکتے ہیں، علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر یہ طلاق کا شوشہ نہیں ہوتا تو پھر وہ عورت جو اس کے مزاج سے نہیں جڑتی ہے تو پھر وہ مجبور اور مظلوم ہو جائے گی، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، جہنم بن جائے گی۔ تو اسلام کا تو بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے یہ ایک طریقہ مسلمانوں کو دیا، اپنے مذہب کے ماننے والوں کو دیا ہے۔ تو طلاق کا اختیار جو اسلام نے مرد کو دیا ہے، کامن سول کوڈ آنے کے بعد یہ اختیار بھی اسے چھین لیا جائے گا۔ اب جب میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے گی، کچھ ملاپ نہیں ہو پائے گا اور ایک دوسرے میں دوریاں ہو جائے گی، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، کنفیوژن کی شکار ہو جائیں گے، ڈاؤٹس کے شکار ہو جائیں گے، تو اب وہ اپنی انبن کو کلیئر کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے کامن سول کوڈ کے اعتبار سے کے مطابق وہ کورٹ کی طرف رخ کرے گا، کورٹ میں جائے گا، کورٹ میں جا کر کے عدالت کے سامنے، جج کے سامنے وہ اپنی بیوی کے بہت ساری خامیاں اور بہت ساری
اس کی جو ہے وہ اندرونی ناگفتگی حالات کو آشکار کرے گا، رونما کرے گا، سب کے سامنے لائے گا کہ یہ میری بھی ایسی ہے، میری بیوی ویسی ہے۔ تو اس طرح اس عورت کی جو پہلے کسی سے شادی ہوئی ہے، وہ شادی ہونے کے بعد جب اس کی برائیاں سامنے آ جائے گی تو اب بتاؤ یہ برائیاں آنے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکے گی؟ یا کوئی دوسرا مرد یا کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کر سکے گا؟ جبکہ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ساری کی ساری اس کی برائیاں سرعام آ چکی ہے، سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اب وہ مجبور ہو جائے گی، نکاح کسی سے نہیں کروں گی، میری برائیاں سب کے سامنے آ چکی ہے، غلط کام میں، زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ اس کے نقصانات ہوں گے۔ تو یہ بل جب آ جائے گی تو پھر اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا، طلاق کا اختیار چھین لیا جائے گا، اور پھر طلاق کا اختیار چھین لینے کے بعد یہ نقصان اس کا ہوگا۔ اسی طرح وراثت کے مسائل ہیں۔ وراثت کے مسائل میں اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے، آدھا حصہ دیا ہے۔ اور وہ کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے دیا ہے کہ مرد کے اوپر اخراجات کی ذمہ داری ہے۔ عورت چاہے کتنی ہی مالدار ہو، بیوی کتنی ہی مالدار گھرانے سے ہو، شوہر غریب ہے تو شوہر کی اور اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بیوی پر نہیں ہے۔ اسلام نے بیوی پر نہیں رکھا بلکہ مرد پر ہی رکھا ہے، اگرچہ کہ وہ غریب ہے، اس کو کما کر لانا پڑے گا، محنت کر کے لا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کی پرورش کرنا پڑے گا، عورت پر نہیں رکھا اسلام نے۔ تو یہ اخراجات کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے، پرورش اور تربیت کرنے کی ذمہ داری کی وجہ سے اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے اور مرد کو پورا حصہ دیا ہے۔ عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ اس کو دیا ہے۔ تو یہ کامن سول کوڈ اگر آ جائے تو اس صورت میں غالب گمان یہ بھی ہے کہ یہ حق بھی چھین لیا جائے۔ آج تو کیسا قانون ہے؟ آج قانون یہ ہے کہ جب جج کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے، ریلیجن کاسٹ مسلم ہے تو مسلموں کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو آدھا دیا جائے گا، اس کو پورا دیا جائے گا۔ لیکن یہ حق بھی آج جو کورٹ میں چلتا ہے یہ چھین لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد برابری کا حصہ داری آ جائے گی۔ تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان معاشرتی زندگی کو ہوگا۔ مرد جو ایک خاندان کو لے کر چلنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہے، اس کو اس کے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ اس کے نقصانات۔ تو یہ شرعی اعتبار سے آدمی ان تمام چیزوں کا پابند ہے۔ نکاح میں بھی آدمی قرآن و حدیث کا پابند ہے، سود میں ہو، شراب کی لین دین میں ہو، جوا کے کاروبار میں ہو، نکاح میں ہو، طلاق میں ہو، وراثت کے مسائل میں ہو، اور وصیت کے مسائل کے حساب سے ہو۔ ان تمام چیزوں میں آئلی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے وہ پابند ہے۔ اسی وجہ سے شرعی پہلو کے اعتبار سے اسلام اس سے ہٹ نہیں سکتا، مسلمان اس سے ہٹ نہیں سکتا، مسلمان اس کا پابند ہے۔ لیکن جب حکومتی اعتبار سے اس کے اوپر دباؤ آ جائے تو آدمی وہاں مجبور ہو جائے گا، اسلام پر عمل نہیں کر سکے گا، اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکے گا۔ جو ہمارے ملک کے معماروں نے جو اس کو حق دیا تھا، وہ حق اس سے چھین لیا جائے گا، حق اس پر نہیں رہے گا۔ مذہبی آزادی اس کو حاصل نہیں رہے گی، اور پھر وہ مجبور ہو کر کے جو قانون لاگو ہوا ہے اس کے حساب سے اس کو زندگی گزارنا پڑے گا۔ یہ تو شرعی اعتبار سے ہوا۔ شرعی پہلو اعتبار سے بھی یہ یونیفارم سول کوڈ ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح قانونی پہلو کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ملک کے معماروں نے جس طرح کہ میں نے کہا، جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کی پوری ٹیم نے سنویدھان جب بنایا تھا تو اس وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کے بسنے والے ہر قوموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار رہے گا۔ اسی لیے انہوں نے دفعہ 25 اور 26 یہ دفعہ بنائی، اور ان دفعات کے اعتبار سے ہر یہاں کے باشندے کو اپنی اپنی شناخت کو بچا کر رکھنے، اپنے مذہب پر عمل کرنے، 3 چیزوں کا اختیار، اپنے مذہب کے اعتبار سے عقیدہ رکھنے کا اختیار ہے، اپنے مذہب کے اعتبار سے عقیدہ رکھنے کا اعتبار ہے،
اپنے مذہب کے اعتبار سے چلنے کا، عمل کرنے کا، پریکٹیکل میں زندگی گزارنے کا اس کو اختیار ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کا بھی اس کو اختیار ہے۔ اسی دفعہ نمبر 25 اور 26 کے اعتبار سے یہ تینوں اختیار مذہبی اعتبار سے ہر یہاں کے باشندے کو حق حاصل ہے۔ اگر کامن سول کوڈ آ جائے، حکومتی اعتبار سے، عقائد کے سلسلے سے ہو، عمل کرنے کے تعلق سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، یہ سارے کے سارے اگر یکساں ہو جائے تو پھر کسی کی شناخت یہاں پر باقی نہیں رہے گی، ہر قوم کے اندر یکسانیت آ جائے گی، مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکے گا۔ تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا، جب ہمارا ملک بن رہا تھا، بننے کے بعد یہاں کے اس ملک کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی قومیں تھیں، ان قوموں نے موجودہ حکومت سے، اس وقت کی حکومت سے اور اس وقت کے حکومت چلانے والے سیاسی حکمرانوں سے انہوں نے یہ مطالبات کیے تھے کہ ہماری شناخت بچ جانا چاہیے، ہمیں اپنی شناخت کے اعتبار سے یہاں جینے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے عالم بغاوت اٹھا لیا تھا، عالم بغاوت انہوں نے بلند کیا تھا، اور علیحدگی کا انہوں نے بغاوت بلند کیا تھا کہ ہمیں اپنی شناخت کو، اپنے پہچان کو باقی رکھنا ہے، اسی لیے ہمیں علیحدہ چاہیے، ہم علیحدگی کو پسند کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے کہا تھا، اور پورے ڈیمانڈز انہوں نے رکھے تھے۔ اس وقت کے سیاسی حکمرانوں نے ان کی شرائط کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، معاہدہ کیا، معاہدے پر انہوں نے مہر لگا کر کے ان کو اختیارات دے دیے، مذہبی آزادی ان کو دے دی، حق دے دیا، اور اسی وجہ سے وہ سارے کی ساری قومیں، وہ ساری کی ساری برادری لوگ، وہ سارے کے سارے اس وقت خاموش ہو گئے، اور عالم بغاوت کو انہوں نے نیچے کر دیا، زیر کر دیا، اور پھر اس کے بعد قومی سلامتی اس ملک میں باقی رہ گئی۔ اگر کامن سول کوڈ آ جائے اور یہ اختیارات اور یہ حقوق اگر چھین لیا جائے تو پھر وہ لوگ جو عالم بغاوت بلند کیے تھے وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، وہ پھر اپنا عالم بغاوت کا جھنڈا بلند کریں گے، اور پھر اپنے ڈیمانڈز رکھیں گے، اور پھر قوم کے پورے ملک کے اندر بغاوت پھوٹ جائے گی، اور آخر کار اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ملک ہمارا تقسیم ہو جائے گا، یہ ہمارے ملک کے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر یہ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، علیحدہ علیحدہ اپنی قوم اپنے اعتبار سے ملک بنا لیں گے۔ یہ ہے اس کے نقصانات، سب سے بڑے بڑے نقصانات۔ تو یہ قانونی پہلو کے اعتبار سے بھی، دفعہ نمبر 25 اور 26 کے اعتبار سے بھی یونیفارم سول کوڈ، کامن سول کوڈ ناقابل عمل ہے، یہ عمل کے بالکل قابل نہیں ہے، ناقابل تسلیم ہے، اس کو تسلیم کے بھی یہ قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے یہ کامن سول کوڈ کا اس ملک میں رہنے والوں کے لیے کتنا نافع ہے اور کتنا مضر ہے، کتنا نفع ہے اور کتنا نقصان ہے، اس کا فائدہ تو آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں ہے، فائدہ تو بالکل ہے ہی نہیں، فائدہ تو بالکل کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ نقصان کیا ہے؟ اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ مشہور ہے، ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مختلف مذہب کے، مختلف عقائد کے لوگ بستے ہیں، اور سب کے سب کثرت میں ہیں، اور کثرت میں وحدت ہے، اتحاد ہے، الگ الگ ہے، بالکل بظاہر سب کے سب الگ ہیں، لیکن ایک بھی ہیں، یکجٹ بھی ہیں، سب کے اندر بھائی چارگی ہے، محبت ہے، پیار ہے، سب کے سب محبت سے رہتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے سب الگ ہیں، لیکن بھائی چارگی کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے سب کے سب متحد ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی پوری خصوصیت ہے، اور پورے دنیا میں اسی خصوصیت کو لے کر کے وہ مشہور ہے، معروف ہے۔ تو اب یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا، تو آنے کے بعد
آنے کے بعد اب یہ دوریاں ہو جائیں گی، بھائی چارگی ختم ہو جائے گی، نفرت پھیل جائے گی، کسی کی شناخت باقی رہیں گی، کسی کی شناخت باقی نہیں رہے گی، اسی وجہ سے نفرت کی فضا عام ہو جائے گی پوری ملک میں۔ اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ نقصانات اس کے یہ ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، ملک کے معماروں نے جب بنایا تھا تو اس وقت بہت ساروں نے اپنے ڈیمانڈز کیے تھے کہ ہم اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے عالم بغاوت بلند کیا تھا۔ تو ان کے ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے ہوئے معاہدہ ان تمام قوموں سے کیا گیا تھا، اور ان کے معاہدوں کو ایکسیپٹ کر کے ان کو اختیارات دے کر پھر ان کو خاموش بٹھا دیا گیا تھا۔ اگر یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، ہر مذہب کا الگ الگ اعتبار سے کھڑا ہو جائے گا اور بغاوت کا جھنڈا بلند کرے گا، اور یہ کہے گا کہ ہمیں اپنی شناخت باقی رہنی چاہیے، ہم باقی رکھیں گے، اپنی شناخت باقی رکھیں گے۔ کوئی الگ ملک اپنا مطالبہ کرے گا، کوئی الگ اپنا مطالبہ کرے گا، اس طرح پورے ملک میں بد امنی پھیل جائے گی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح ایک اور نقصان اس کا یہ بھی ہوگا، پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی، پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوگی، اور بعض دانشوران لوگ جو ہیں وہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو الگ الگ کنٹریز کی ایگزامپل اور مثال دیتے ہیں۔ فرانس کی مثال، برطانیہ کی مثال۔ اب فرانس میں دیکھیے یونیفارم سول کوڈ ہے، اور برطانیہ میں دیکھیے یونیفارم سول کوڈ ہے۔ وہاں جب ملک ترقی کی طرف ہے تو ہمارا ملک بھی ترقی پر ہو جانا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مثال دینا بالکل غلط ہے۔ جن ملکوں کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ ملکوں کو دیکھو، اس ملک میں بسنے والی جو لوگ ہیں، نسل ہیں، وہ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں۔ فرانس میں بھی ایک ہی نسل کے کثرت سے اکثریت وہاں کی جو نسل ہے وہ ایک ہی قوم کی ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں آپ الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قوم، یہاں پر مختلف نظریات والی قومیں یہاں پر بستی ہیں، ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس ملک کو کسی ملک سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ امریکہ کی دے سکتے ہیں۔ امریکہ بہت ہی رقبے کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے بہت سارے قومیں وہاں پر آباد ہیں، اور اسی لیے وہاں کا قانون کیا ہے، یہاں تک ان کا قانون یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ کو الگ الگ قانون بنانے کا اختیار ہے۔ کوئی آدمی کسی ملک کسی اسٹیٹ میں رہتا ہے اور اس اسٹیٹ کا قانون یہ ہے کہ وہاں ایک ہی شادی کرنے کا اختیار ہے، دوسری شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور وہ آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے اسٹیٹ میں جائے گا، وہاں دوسری شادی کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ دیا گیا۔ کیوں؟ اور وہ قانون کیوں بنایا گیا؟ قانون اس وجہ سے بنایا گیا کہ وہاں مختلف مذہب، مختلف نظریات والے، مختلف عقائد والے لوگ رہتے ہیں، اسی وجہ سے اتنی وسعت برتی گئی ہے۔ تو ہمارے ملک کے لیے بھی جو قومی سلامتی کے لیے ہے، ملک میں امن پھیلانے کے لیے ہے، یہاں کے قوموں کی ان کی تہذیب، ان کے نظریات، ان کی مذہبی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے ایسا قانون بنانا چاہیے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ اس ملک کی سلامتی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو اٹھایا گیا مسئلہ، یہ کیوں اٹھایا گیا؟ جیسا کہ میں نے کہا، جب بھی انتخابات قریب ہوتے ہیں، الیکشن قریب ہوتا ہے، تو یہ چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کو عمل کرتے ہوئے۔ ہمارے ملک کے حقیقی مسائل کیا ہیں؟ حقیقی مسائل اس ملک کی بے روزگاری ہے۔ حقیقی مسائل یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے، ملک کی بے روزگاری ہے۔ اس ملک کی حقیقی مسئلہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے، بلکہ حقیقی مسئلہ ہمارے اس ملک میں رہنے والے نوجوان مسلمان لڑکے لڑکیاں، نوجوان غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کی تعلیم سے محرومی کے مسائل ہیں۔ یہ سب کے سب سلگتا ہوا مسائل ہیں۔ ان مسائل پر عمل کرنے کے بجائے یہ مسئلہ لانا، یہ ملک کی، قوم کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، بہت سارے بعد میں لوگ آئے ہیں، شروع میں میں نے کہا اس قانون کو سمجھنے والے عام طور پر مسلمان ہیں،
کیونکہ مسلمان قرآن و حدیث کے پابند رہتا ہے، اسی وجہ سے اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ اور حقیقت میں چاہیے تو یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہر قوم کے لوگ کریں، اور اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بہت سارے قوم کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اس میں سمجھنے کا مسئلہ ہے، اس کو نزاکت کے ساتھ میں سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ تمام باشندوں کو، یہاں کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ اسی لیے یونیفارم سول کوڈ نافذ ہونے سے پہلے لاء کمیشن بھی 30 دن کا اختیار دیا ہوا ہے کہ جو اس میں مخالفت میں ہیں وہ ہمیں ای میل کریں، میسج بھیجیں، ای میل بھیجیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کون اگینسٹ ہے، کون اس کا احتجاج اور پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، کون اس کا مخالف ہے۔ یہ معلوم ہونے کے لیے، ای میل کرنے کے لیے، میسج دینے کے لیے انہوں نے 30 دن کا عرصہ دیا ہے۔ 30 دن کے ابھی بہت سارے دن گزر چکے ہیں، بقیہ ابھی بہت سارے 14 تاریخ تک اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ 14 تاریخ سے پہلے یہ ہر شخص کو اس کے تعلق سے اپنا میسج، اپنا ای میل کرنا لازمی ہے، جبھی جا کر کے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اور لاء کمیشن نے یہ جو ہماری طرف سے اور پورے باشندوں کی طرف سے ای میل اور میسج لینے کا جو مدت دی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے ہم نے یہ حق دیا، اپنا سمجھا، اور ہماری رائے کو جو ہے انہوں نے ایک اہمیت دی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اور اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہر ایک کی ذمہ ہے کہ وہ اپنے موبائل سے، اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ذریعے سے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے اپنا ای میل ان کو بھیجیں، میل کریں۔ اور اس کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کے اسکین بنائے ہیں، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور آپ کو لکھ کر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا سافٹ طریقہ انہوں نے بنایا ہے۔ اسکین ہے، یہاں پر اسکین لگے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے 6-7 ساتھی اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ نماز پڑھ کر آپ جب جا رہے ہیں تو ان سے آپ جو ہے رہنمائی حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، اپنا فون لیں، فون کے ذریعے سے وہ اسکین کریں، گوگل اکاؤنٹ میں جائیں، گوگل میں ٹچ کرنے کے بعد گوگل اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو جائے گا، اس میں اسکین کا جو آپشن دے گئے، وہ اسکین کا آپشن آن کر کے پریس کر کے جو اسکین ہے سامنے، اس اسکین سے آپ اسکین کریں، اور اس کے بعد فوراً اس کے اسکین کرنے کے بعد پورا جوابی مواد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جوابی مواد آپ کے سامنے آ جانے کے بعد وہاں انگلش، اردو اور دیگر ادر لینگویج آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو انگلش میں بھیجنا ہے تو آپ انگلش میں بھیجیں، اردو میں بھیجنا ہے تو آپ اردو میں بھیج سکتے ہیں۔ انگلش کو کلک کریں یا اردو کو کلک کرنے کے بعد وہ مواد اردو میں یا انگلش میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں جس کی طرف سے فرام کے آپشن کے پاس آپ کا آٹومیٹکلی جس فون سے آپ اسکین کر رہے ہیں اس میں آپ کا ای میل اکاؤنٹ آ جائے گا، اور اس کے بعد وہاں سینڈ کا آپشن ہوگا، سینڈ کے آپشن میں آپ کلک کریں گے تو فوراً لاء کمیشن کو آپ کا ای میل سینڈ ہو جائے گا۔ یہ ہر شخص ذمہ داری کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری، اسلامی اور شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر شخص اس کو کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔